بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ کے ہاں یہ عبادت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ عید سے 1 دن پہلے کا روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ امید ہے کہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے 9 ذی الحجہ کے روزے کے رکھنے کی برکت سے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سال بھر میں 5 راتیں عبادت کے ساتھ گزار لیں، یعنی 5 راتوں کو زندہ رکھا، جاگ کر عبادت میں گزارا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے 3 راتیں تو ذی الحجہ کے شروع میں ہیں، اور 2 راتیں، ایک شب برات کی رات ہے 15 شعبان کی رات، اور ایک عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اور 3 راتیں 8 ذی الحجہ کی، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ عید کی رات۔ 8 ذی الحجہ جو اس سال کے حساب سے پیر کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، منگل کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، بدھ کا دن گزارنے کے بعد عید اگلے دن صبح ہوگی جمعرات کی، وہ جو 3 راتیں ہیں، تو 3 راتیں اسی ہفتے میں آ رہی ہیں، اور 2 راتیں شب برات شعبان کے مہینے میں ہیں، اور 1 رات عید الفطر کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ 5 راتیں عبادت کے ساتھ گزار دے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن اور ابتدائی راتیں یہ اللہ کے ہاں بڑی پیاری اور مقبول راتیں ہیں، مقبول دن ہیں، عبادتوں کے دن ہیں، اور ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم عبادتیں رکھی ہیں۔
ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں عبادتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان دنوں میں 2 عظیم عبادتیں رکھی ہیں، قربانی کی عبادت اور حج کی عبادت، جن سے ان دنوں کی اہمیت کا معلوم چلتا ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ بڑے عظیم اور اہمیت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ مواقع ملتے ہیں، یہ عبادتوں کے مواقع، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے مواقع، عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو مسلمان جو ان دن راتوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دیا تھا، عبادتوں کا مہینہ تھا، عبادتوں کی راتیں تھیں۔ اس کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اس کی شروع کے 10 دن 10 راتیں عبادتوں کا مہینہ، عبادتوں کے 10 دن عبادتوں کی راتیں ہیں، تو اس کا عبادتوں میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کچھ عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ روزہ ان دنوں میں رکھنا سنت ہے، اور ہم جو بھی کام سنت کریں گے، سنت والا عمل کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو جائیں گے۔ راتوں کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم چل رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اوقات زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو عبادتوں میں گزار کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ پھر یہ دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات بیان کرنے کے دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یکم ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد 10 ذی الحجہ تک چلتے پھرتے بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتے رہا کرتے تھے، یعنی مسلسل تکبیرات کا پڑھنا یہ معمول تھا صحابہ میں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، مسلسل صحابہ یکم ذی الحجہ سے پڑھتے رہتے تھے، بازاروں میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان الفاظ کو کثرت سے ان دنوں میں پڑھو، کیونکہ خصوصیت ہے ان دنوں کی، ان دنوں میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات بیان کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ تسبیحات کو کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ تو ان دنوں کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ نوافل کی کثرت، کچھ نوافل کا اضافہ کریں، 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھیں، تاکہ معلوم تو چلے کہ ان دنوں کے آنے سے احادیث میں جو اتنی فضیلت آئی ہے ہمارے اندر فکر پیدا ہوئی ہے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ رمضان پھر کچھ ہم قدر کر لیتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کی جو فضائل احادیث میں آئے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، استغفار کی کثرت اور دعاؤں کی کثرت اور تسبیحات کی کثرت، چلتے پھرتے کوشش کریں استغفار بھی ہماری زبانوں پر جاری رہے، درود شریف بھی ہماری زبانوں پر جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر رات کو نہیں اڑ سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ 4-6 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کر سوئیں، تاکہ کچھ نہ کچھ رات کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز
ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ مرد یہ تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد، یعنی بدھ کی فجر کی نماز سے یہ عمل شروع ہو جائے گا اور اتوار کی عصر کی نماز تک یہ عمل چلتا رہے گا۔ جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، خواتین کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مرد مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو تو یہ تکبیرات تشریق یاد آ جاتی ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین گھروں میں نماز پڑھنے میں ان تکبیرات کو بھول جاتی ہیں، جبکہ ان کا پڑھنا واجب ہے۔ ان کی یاد دہانی کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق ایک پرچے میں لکھ کر جس کمرے میں خواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر لگائیں۔ مرد حضرات اس کو کریں تاکہ وہ یہ واجب چھوڑ نہ دیں۔ جس طرح وتر کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح تکبیرات تشریق کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ خواتین کو بتایا جائے تو 9 ذی الحجہ سے فجر کی نماز، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق کا عمل چلے گا۔ اور 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی فضائل بیان فرمائے کہ قربانی اللہ کے ہاں 10 ذی الحجہ کو قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی شخص قربانی نہ کرے، کسی اور نیک کام میں لگے تو اس کو اللہ کے ہاں یہ نیک عمل اس کا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اس دن قربانی کا عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرو، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ ہر جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں پیسہ کسی اور جگہ خرچ کرنے سے قربانی میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور افضل ہے۔ تو قربانی کی ایک عظیم عبادت بھی ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اس عظیم عبادت کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ فطیبوا بہا نفسا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ارشاد ہے، جملہ ہے فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ اس عظیم فریضے کو ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے مسائل، معاشی تنگیاں اور پریشانیوں کا رونا اس موقع پر سامنے آتا ہے، جب یہ ایک اہم فریضہ اور یہ ایک اہم عبادت قربانی ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی کہتا ہے میں تو مقروض ہوں، ابھی بچی کی شادی کری تو لاکھوں روپے لگا دی، وہاں کہاں سے پیسے آ گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، ابھی بچے کی یونیورسٹی کی لاکھوں روپے فیس دی ہے، وہ کہاں سے آ گئی تھی۔ کوئی دوسرے طریقے سے اس قربانی کی عظیم عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ قربانی کے جانور میں خرچ کر رہے ہیں، سبھی یہ کام کر رہے ہیں، کچھ وہ بھی تو کرو، یتیم بچیوں کی شادی بھی تو کراؤ، غربا کے گھر میں راشن بھی تو ڈلواؤ۔ تو اس موقع پر مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں، غلط پروپیگنڈے لوگوں کو اس عظیم عبادت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں، جبکہ یہ عبادت ایسی عظیم عبادت ہے کہ سارا سال اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو یہ قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملنا۔ قربانی کا ثواب، قربانی کی عبادت یہ عید کے 3 دن ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں ہی یہ عبادت ہوگی۔ اگر کسی نے 3 دنوں میں عبادت نہیں کری، قربانی اس پر واجب تھی، اس نے نہیں کری، اب وہ 4تھے دن قربانی نہیں کرے گا بلکہ اتنی رقم صدقہ کر دے، صدقہ کرے گا۔ تو یہ عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دن مخصوص کیے کہ اس کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرو اور اپنے اللہ کی رضا حاصل کرو اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس کی بنیاد کو جانو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا، اللہ کے حکم کی ان کے دل میں اتنی عظمت اور اتنی قدر تھی کہ انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا 60-65 سال کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ 65 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے۔ 65 سال کی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے ہیں، ایک ہی ہے، لخت جگر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آیا کہ اس کو ہی قربان کر دیں، لے گئے چھری،
اور قربان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہٹایا, اس کی جگہ دمبے کی قربانی کو دیا اور کہا کہ اے ابراہیم تمہاری آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے. رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس عبادت کو مقرر کر دیا کہ میرے ابراہیم کا طریقہ ہے, اس کو پورا کرو. اور اس عبادت کو مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کری, اللہ کے حکم کو اہمیت دی کہ اللہ کا حکم عظیم ہے. ہمارے اندر سے یہ چیز نکل رہی ہے, ہم کہتے ہیں لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی کیسا حکم ہے, بات دماغ میں نہیں آ رہی, مختلف باتوں میں آ جاتے ہیں. اس موقع پر بے بنیاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا پر آ کر عجیب عجیب لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں. سارا سال کوئی میڈیا پر آ کر یہ نہیں کہتا کہ یتیم بچیوں کی شادیاں کراؤ. اتنے مہنگے مہنگے موبائل لینے والوں کو کوئی نہیں کہتا کہ اتنا مہنگا موبائل کیوں لیا, سستا موبائل لو, یتیم بچیوں کی شادی کراؤ. اپنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والوں کو کوئی مشورہ نہیں دیتا کہ سستی گاڑی لو, غریبوں کی مدد کرو. لیکن جب اس عظیم عبادت جس میں تھوڑا سا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, حج اور قربانی, اس موقع پر سارے اخراجات یاد آ جاتے ہیں. ارے وہ کام بھی تو ضروری ہے, ارے سارا ثواب کے قربانی میں رکھا ہوا ہے کہ سارا ثواب حج کرنے سے ہی ملے گا. یہ باتیں ہیں جو مسلمانوں میں کی جاتی ہیں ذہن خراب کرنے کے لیے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ذہن ہم لوگوں کا بن جائے, جو ان کی سوچ تھی کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے آگے سب قربان ہے, تو پھر یہ باتیں ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوں گی. پھر اس طرح کی باتیں کرنے والے اپنی باتوں کو اپنے منہ میں رکھیں گے. ان کو یہ یقین ہوگا کہ مسلمان اس طرح کی بے بنیاد اور کمزور باتوں میں آ کر اس عظیم عبادت سے نہیں رکیں گے. جب اس عظیم عبادت کا ثواب اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی اور ہمیں پتہ ہوگا کیسی بڑی عبادت ہے قربانی, جو سال میں صرف 3 دن ہے, تو جس پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا, اپنی طرف سے بھی کرے گا, اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرے گا. اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کو کرنا لازم نہیں ہے, لیکن ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہے گا میں قرض دے کر کروں گا قربانی. تو ہم اپنے مرحومین تک ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ مرحومین کے لیے کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مرحومین کے لیے ایک جانور نہیں 100 اونٹ قربان کر کے دکھایا اپنی امت کو, ایک قربانی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, زبان کے ہم عاشق رسول ہیں, اپنے نبی کے عمل سے ہم محروم ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ 100 قربانیاں کر رہے ہیں, ایک نہیں 100, تمام ساری امت کی طرف سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی ہیں, ان کی طرف سے. تو قربانی جہاں اپنے نام اعمال میں ہم اس کے ذریعے سے نیکیوں میں خوب اضافہ کر سکتے ہیں, وہاں اپنے مرحومین کے نام اعمال میں نیکیوں میں بہت زیادہ نیکیوں ان تک پہنچا سکتے ہیں. ان تک نیکیوں کے پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اپنے مرحومین دادا والدین کی طرف سے 20-20 ہزار روپے کا ایک حصہ ڈال کر ان کو بے شمار نیکیاں پہنچانے کا یہ بہترین موقع ہے. ایک حصہ ان کی طرف سے ڈال دیں, ایک حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ایک حصہ اپنے دادا کی طرف سے, اللہ نے اگر استطاعت دی ہے. اور پھر ہم نے اپنے اکابرین سے سنا کہ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں, مالدار بننے کا نسخہ ہے. حج اور قربانی جو دل سے کرتا ہے اللہ اس کو بہترین بدل عطا فرماتے ہیں. حج اور قربانی کی عبادت جو دل سے اس میں مال لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو, اس کے فاقوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی زندگی کے دن بدل جاتے ہیں. اب تک وہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا, فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا تھا, اس نے اس عظیم عبادت میں دل کھول کر خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے دن بدل دیں گے. خدا را اس موقع پر بے بنیاد باتوں میں کبھی مت آئیے گا. اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن و احادیث کے ارشادات کو سمجھتے سنتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے سال بھر میں بے شمار مواقع آتے ہیں. رمضان کے روزے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے, رمضان کی راتوں کی عبادت تراویح بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. انسان نہیں چھوڑتا تھا, نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال میں یہ 3 دن دیے ہیں, عید کے 3 دن. قربانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرو. قربانی کے ذریعے پورے سال اگر کوئی 100 جانور پر قربانی کی نیت سے چھری پھیرتا ہے, کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ان 3 دنوں میں ایک بکرے پر بھی قربانی کی نیت سے چھری پھیرتا ہے, بے شمار ثواب ملیں گے, بے شمار ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی اہمیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان دنوں میں خوب عبادات, جیسے میں نے عرض کیا کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے دن عبادتوں کے دن ہیں, عبادات کا اہتمام ہو
اور یہاں سے یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی ہر رات شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور قربانی کی عظیم جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عبادت کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.